مدر صاحب جو عدالت میں جو آج کاروائی ہوئی ہے، جس طرح عدالت نے یہ رباک دیا ہے کہ 10,000 بندے بلا کر 2 لاکھ لوگوں کی زندگی جی نہیں ہو سکتی، جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے فیض آباد دھرنے کے معاملے کا بھی ریفرنس دیا کورٹ نے، اور یہ بھی کہا ہے کہ دھرنے کے دوران ایمبولینس میں لوگ مر گئے تھے، جمہوریت کو ماننے والے اس طرح احتجاج نہیں کرتے. تو کورٹ کی کیا رائے بنتی نظر آ رہی ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ میں؟ کیا وہ یہ رائے بن رہی ہے کہ اسلام آباد بھی داخل نہ ہو یہ، کیونکہ اس طرح کے دھرنے کی اجازت نہیں ہے؟ اور دوسرا، عمران صاحب آج جو اسٹیٹمنٹ آپ کو میں نے سنوائی، وہ تو ابھی 4-5 دن کی تو بات ہی نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں 10 مہینے تک بھی رکنا پڑا تو ہم رکیں گے اسلام آباد میں. تو یہ ایگزیجریشن ہے، یہ کانفیڈنس ہے، کیونکہ 10 مہینے میں تو ویسے ہی الیکشن ہو جانے ہیں، یا یہ ڈس اپوائنٹمنٹ ہے؟ بدر عباس صاحب. کامران، میرا خیال ہے جو آخری آپ نے بات کی ہے مجھے وہ لگ رہا ہے ڈس کہ اپوائنٹمنٹ 10 مہینے تک تحریک چلتی رہے، 10 مہینے تک تحریک چلتی رہے گی کہ کیا مانے ہوئے کہ شاید ان کو اب یہ محسوس ہونے لگا ہے کہ الیکشنز اپنے وقت پر ہوں گے، اور اس وقت تک وہ اپنا اس کو پولیٹیکل موبلائزیشن تو ہوئی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے ان کی. اب اس میں جو ہے وہ موجودہ حکومت یا جو گورنمنٹ پارٹی ہے وہ کچھ بھی کہتی رہیں، لیکن لانگ مارچ کم لوگ ہیں، زیادہ لوگ ہیں، لیکن پولیٹیکل موبلائزیشن کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ لاہور سے چلے ہیں اور مختلف شہروں میں جا رہے ہیں، کہیں کم کہیں زیادہ رسپانس ہے، لیکن ایک موبلائزیشن تو ہے. تو اگر وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 10 مہینے تک چل سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس لانگ مارچ میں اس فیز میں انہیں ناکامی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ کال آف نہیں کریں گے، وہ اپنی موبلائزیشن کو جاری رکھیں گے. لیکن اس کا جو اہم نقطہ ہے وہ یہی ہے کہ 10 مہینے کا کیوں انہوں نے بات کی. جی 10 مہینے کا مطلب یہ کہ نیکسٹ اکتوبر تک. جی نیکسٹ اکتوبر کے معنی پھر یہ ہوئے کہ نیکسٹ اکتوبر میں الیکشنز ہونے، اگست میں جی. گورنمنٹ کا ٹینور ختم ہو جائے گا، انٹرم گورنمنٹ آ جائے گی. دوسری بات جو سپریم کورٹ والی بات ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، جو ان کی آبزرویشن بھی ہے اور جو ان کی ڈائریکشن بھی ہے. دیکھیے، عمران خان صاحب کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے، وہ اپنی اسٹیٹمنٹ پہ قائم نہیں رہ پاتے. وہ ایک زمانے میں آن اے لائٹر نوٹ کامران، جی جی کہ جب جنرل ضیاء الحق سی ایم ایل اے تھے تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی تھیں جس کے بارے میں پھر یہ مشہور ہو گیا تھا کہ کینسل مائی لاسٹ اناؤنسمنٹ. یعنی سی ایم ایل اے کو لوگ اس طرح کہ اب عمران خان صاحب کا بھی پرابلم، اب وہ خود ہی اس چیز کو ریئلائز کر لیں کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے 25 مئی کو خود کیا تقریر کی تھی. اگر آپ اس چیز کو ریئلائز کر لیتے تو آپ یہ جواب نہیں جمع کراتے سپریم کورٹ میں، ٹھیک، آپ اس کی کوئی اور انٹرپریٹیشن کر لیتے. لیکن آج سپریم کورٹ نے ان کے لائرز کو بھی یہ کہا کہ گمراہ آپ نے کیا بھی کورٹ کو، جو ہے دو غلط lawyers کی کو ہے، گمراہ کیا ہے کورٹ کو. تو جو ریمارکس ہیں وہ تو بہت سخت ہے. اب آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا عمران خان ان رائٹنگ جو ہے. لیکن مدر صاحب اگر عمران صاحب کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے تو پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ان کو کوئی، اور آپ کو لگتا ہے ان کو فیس سیونگ بھی کوئی ملنے نہیں جا رہی، تو آپ 10 مہینے وہ پنجاب میں ہی پھرتے رہیں گے؟ کیونکہ وہ انہوں نے یہ نہیں کہا میں 10 مہینے پنجاب میں پھروں گا، انہوں نے کہا میں اسلام آباد میں جا کے کھڑا ہو جاؤں گا جب تک کہ الیکشن نہیں ملتا. تو کوئی لاجک سمجھ آ رہی ہے آپ کو ان تمام باتوں کی؟ کوئی ربط نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دو چیزیں دیکھیں کامران، مجھے تو آپ میری ذاتی رائے پوچھیں تو مجھے تو بہت ہی کیوٹک سچویشن نظر آ رہی ہے. اچھا، کیسے؟ مجھے کیوس نظر آ رہا ہے، مجھے انارکی نظر آ رہی ہے. دیکھیے، اگر ان کے ذہن میں سری لنکن ماڈل ہے تو سری لنکن ماڈل تو بہت ڈینجرس ہے. سری لنکن ماڈل کا مطلب یہ ہوا کہ ڈائریکٹ کانفرنٹریشن ظاہر ہے گورنمنٹ سے. اگر آپ ڈائریکٹ کانفرنٹریشن لے رہے ہیں تو آپ لا انفورسنگ ایجنسی سے کانفرنٹریشن لے رہے ہیں. تو کیا لا انفورسمنٹ ایجنسی سے کانفرنٹریشن کی صورت میں کیا ہوگا؟ میرے نقطہ نظر سے عمران خان صاحب کی اسٹریٹجی ہونی یہ چاہیے تھی کہ انہیں جو انہوں نے لائن لی تھی وہ ان کو تھوڑا سا ریویو کرنا چاہیے تھا. کیونکہ ایک پارٹی جو بہت پاپولر اس پہ کھڑی ہے، جس کو الیکٹورل سپورٹ بھی حاصل ہو رہی ہے، جو ضمنی الیکشن بھی جیت رہی ہے، اس کے لیے میٹر کیا کرتا ہے کہ الیکشن دسمبر میں ہوں یا اگلے سال اگست میں ہوں. ان کی پاپولیرٹی کا گراف اگر فرض کریں تھوڑا نیچے آتا بھی ہے تو کتنا نیچے آ سکتا ہے؟ کیونکہ گورنمنٹ کے سامنے جو چیلنجز ہیں ان چیلنجز کا فائدہ صرف عمران خان کو ہو رہا ہے. تو آپ نے جو یہ ڈائریکشن دی ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا، سوری مجھے تھوڑا ایکسپلین کریں آپ کیوس اور انارکی کی جو بات کہہ رہے ہیں. ایک طرف تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید عمران خان صاحب کو تھوڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ اس طرح کراؤڈ نہیں آیا، اس لیے وہ بات لمبی کر رہے ہیں. تو کیوس اور انارکی کس طرح ہوگی؟ مطلب اگر لوگ اس طرح جمع نہیں ہوں گے تو کیوس انارکی کس طرح ہوگی؟
نہیں ڈسپوائنٹمنٹ دو طریقے سے ہوتا ہے. ڈسپوائنٹمنٹ ضروری نہیں ہے کہ ان کے ساتھ کراؤڈ نہیں ہے, کراؤڈ ہے ان کے ساتھ, میرے نقطہ نظر سے کراؤڈ ان کے پاس ہے, لیکن آپ ایک بڑا کراؤڈ لے جا کے بھی کس کو وہ کر رہے ہیں. اگر آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے پازیٹیو سگنل نہیں آ رہے, اگر آپ کو گورنمنٹ سے پازیٹیو سگنل نہیں آ رہے, اگر آپ کو عدالتوں سے پازیٹیو سگنل نہیں آ رہے, تو آپ اتنے بڑے کراؤڈ کو لے جا کے کیا کریں گے, کس کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھیک, بالکل. یہ جو اس کے نتیجے میں موب جو ہے بکھر سکتا ہے, اس کے نتیجے میں کوئی بھی ایسی چیز ہو سکتی ہے, کوئی بھی ایسا حادثہ ہو سکتا ہے جو بڑے لا اینڈ آرڈر سچویشن اور ایک طریقے سے انارکی والی سچویشن. اسلام آباد میں 10,000 آدمی بھی اگر پہنچ جائے تو میرا خیال ہے پورا اسلام آباد پیرالائز.